بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں اپنی طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے نبی علیہ السلام پہ عرب درود و السلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ دنیا میں جتنے بھی غیر مسلم ہیں، میں ان کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ اسلام ہی ایک واحد دین ہے جو آپ کو مشکلوں سے نکال سکتا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی دین آئے وہ بھی دین حق کے تھے، ہم یہ نہیں کہتے وہ دین حق کے نہیں تھے، لیکن وہ دین جو تھے ایک عارضی دین تھے۔ ایک علاقے میں دو تین بھی ایک وقت میں نبی رہے، تو کچھ علاقوں کے لیے، کچھ شہروں کے لیے یا کسی گاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ نبی بھیجتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا کا یہ نظام دیکھا، دنیا کی یہ بربادی دیکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا، تو پوری دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے، پورے عالم کے رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا۔ اور یہ قیامت تک کے لیے یہ دین کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اوپر یہ لاگو کر دیا کہ آپ نے قیامت تک اسی دین کے اوپر چلنا ہے، اسی کے اندر آپ کی بھلائی ہے۔ تو جو نبی علیہ السلام کے دین کے اندر داخل نہیں ہوئے، ان کو میں کہتا ہوں کہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کریں تو فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں۔ پھر یہ نہیں کہ جو اسلام کے اندر لوگ داخل ہیں، دائرے کے اندر داخل ہیں، وہ غلطیاں کیوں نہیں کر رہے، وہ بہت غلطیاں کر رہے ہیں، وہ لوگ اپنی غلطیوں کو سدھار لیں۔ جب ہم اسلام کے دائرے کے اندر ہم آ جائیں گے، کسی چیز کی ایک حدود، ایک دائرہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ، میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے۔ ہم نے کئی دفعہ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی کئی دفعہ دیکھا کہ کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ لکھا ہوتا ہے سگریٹ پینا منع ہے، پان تھوکنا منع ہے، یہاں پر اس کے اندر اسلحہ لے کر جانا منع ہے، بہت سی چیزیں۔ جیسے کسی کرکٹ کا گراؤنڈ ہوتا ہے، اسٹیڈیم ہوتا ہے، تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ لے کر جانا منع ہوتا ہے، وہاں پہ باقاعدہ تلاشی لی جاتی ہے۔ تو پھر جب ہم اس کے اندر جب وہ چیزوں کو لے کر جائیں گے تو پھر ہماری پکڑ ہوتی ہے نا۔ اسی طرح جب اسلام کا دائرہ ہے، دائرہ اسلام میں آپ جب داخل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر بہت ساری چیزیں لاگو ہو جاتی ہیں، پھر آپ ان چیزوں کے پابند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہی جو ہماری دنیا کے اندر ہمارے مسلمان بھائی ہمارے بستے ہیں، میں ان چند لوگوں کو یہ کہتا ہوں، ان کو سب سے پہلے ان کو شرم سے ان کو ڈوب مرنا چاہیے۔ وہ اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، کوئی بیوی کو، اپنے گھر کی خواتین کو وہ کس طرح اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر، اسکرین کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر کسی بھی یعنی کہ طرح سے وہ کس طرح سے ان کو وہ برداشت کرتا ہے، وہ کس طرح سے کیا وہ اپنے آپ کو ہار شنگار کر آتی ہیں، لیکن وہ شرم سے ڈوب نہیں مرتی، ان کو مر جانا چاہیے۔ لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کو ہدایت نہیں دیتا، اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ایسی عورتوں کو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر خدا کی لعنت ہو، یہ معاشرے کو بگاڑ رہی ہیں، یہ اسلام کو بگاڑ رہی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنا پروگرام چلانے کے لیے بڑا اپنے آپ کو سنوار کے، کجلے ڈال کے، ہونٹ لال کر کے، بے حیا بے شرموں کی طرح وہ اسکرین کے اوپر آتی ہیں۔ کوئی نعت پڑھ رہی ہوتی ہے، کوئی قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے، اللہ تیرے اوپر لعنت ہو، تم تو لوگوں کو نمائشیں لگا کر لوگوں کا تو ایمان خراب کر رہی ہے۔ کہاں پہ لکھا ہے تو غیر مردوں کو اپنے چہرے دکھائے؟ تو اپنے آپ کو قرآن پڑھ کے تلاوت کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتی ہو تم لوگ، پھر پیچھے کبھی کبھار نعت لگی ہوتی ہے۔ اسی طرح دوستوں کی جو دائرہ اسلام ہے، جب اسلام کے دائرے کے اندر جب آپ آ جائیں گے، پھر آپ کے اوپر پابندیاں لگیں گی، پھر جب پابندیاں، وہ حدودیں آپ جب کراس کریں گے تو پھر آپ کو اس کی سزا بھی ملے گی، پھر آپ سے اس کا پوچھا بھی جائے گا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا رزق نہیں چھینتا۔ یہاں شداد بادشاہ جیسے آئے جو اپنی جنت بنا کر چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی سے اس کا رزق نہیں چھینا تھا، کبھی کسی کی بادشاہی نہیں چھینی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر سجدے کی توفیق ہی نہیں عطا فرماتا، وہ اللہ تعالیٰ کے آگے پھر سجدہ ہی نہیں کرتا۔ سب سے بڑی اس کے لیے بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے آپ نبی علیہ السلام نے اپنا آخری خطبہ جو الوداعی خطبہ فرماتا ہے، بہت لمبا چوڑا پورے دین کی وجاہت فرما دی گئی اس خطبے کے اندر، لیکن اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان لوگوں تک دین پہنچائے کہ جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، کہ ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ بہتر یاد رکھنے والے ہوں، لیکن یہ تو نبی علیہ السلام کے ارشادات تھے۔ تو اسی لحاظ سے کہ دنیا کے اندر سے جہاں جہاں
اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں وہ جماعتیں بنا کر ملکوں میں پھیل جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کے وہ تبلیغ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ پھر کچھ ایسے لوگ ایسے بھی علاقوں میں وہ جاتے ہیں جہاں پر لوگ اسلام کو ماننے والے ہوتے ہیں، لیکن وہاں جا کے وہ ان کو یاد دہانی کراتے ہیں کہ کبھی ہم کہیں بھول تو نہیں گئے دین کو، اسی طرح وہ اپنا جو ہے نا فرض اپنا ادا کر رہے ہیں۔ پھر ہمارے اندر کل کو یہ نہ کوئی کہے کہ ہمیں کسی نے کہا نہیں، ہمیں اسلام کی دعوت نہیں دی۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اب تو ہر ایک آدمی جانتا ہے۔ ایک جماعت جا رہی تھی تبلیغ کے لیے، ان سے کسی نے سوال کیا جی آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ اس کے اوپر بیٹھ کے بھی اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، پھیلا سکتے ہیں؟ کہا نہیں، نبی علیہ السلام نے جو مشقت جو نبی علیہ السلام کو پسند ہے، وہ جو جد و جہد پسند ہے، وہ سوشل میڈیا پسند نہیں، اسی لیے وہ جد و جہد کرتے ہیں، گرمیوں میں پسینے میں پیدل چل چل کے اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعوت کو قبول فرمائے۔ پھر کل کو یہ نہ کوئی کہے کہ ہمیں کسی نے دعوت نہیں دی۔ مسجدوں کے اندر ٹھیک ہے وہ اختلافات اپنی جگہ پہ رہے، ہم مانتے ہیں اختلافات ہیں، لیکن اسلام کی دعوت سب علماء دین دیتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھ کر درس بھی دیتے ہیں۔ کل کو یہ نہ کہے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں۔ پھر یہ ساری جواب داری جو ہے ہمارے علماء دین جو ہیں انہی کی ساری جواب داری نہیں ہے۔ ہر مسلمان کے اوپر یہ چیز لاگو ہے، ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ دین کو آگے بچائے، دین کی بات آگے دوسرے لوگوں تک کرے۔ دوستو، ہم جب بھی دین کی بات کرتے ہیں تو جب لوگ بات کو نہیں سنتے، ان کے لیے بھی کتنی گھاٹے کی بات ہے۔ اگر کوئی آدمی دین کی بات کر رہا ہوتا ہے تو دین کی بات کو سننا چاہیے۔ پھر لوگوں، نماز کے لیے میں نے خود دیکھا کہ بہت سارے لوگ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے ٹیپ وغیرہ بند کر دیتی ہیں، گانے لگے بند کر دیتی ہیں، پھر بڑے غور سے وہ اس کو اذان کو سنتے ہیں۔ اچھی بات ہے اذان کو سننا، لیکن ان کی بدبختی یہ ہے انہوں نے اذان کو سنا لیکن وہ مسجد میں نماز کی طرف نہیں جاتے، لیکن اس نے اپنے اوپر نماز تو پہلے ہی فرض ہے، لیکن نماز کو اس نے اپنے اوپر اور لاگو کر لیا، کیونکہ اس نے اعلان کو بڑے غور سے سنا، بڑی توجہ سے سنا۔ پھر دعوت کون دے رہا ہے؟ دنیا کے اندر اگر ایک عام کسی کے پاس آپ ملازمت کرتے ہیں، وہ آپ کو پکارتا ہے، بات سنو، آپ آگے بھاگے جاتے ہیں، جی چوری صاحب، جی صاحب، آپ آگے جاتے ہیں، کسی کی ملازمت کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ جو پوری دنیا کا جو خالق ہے، جو مالک ہے، جب آپ کو وہ دعوت دے رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، لیکن آپ سن بھی رہے ہیں، وہ آپ کی بھلائی کے لیے آپ کو پکار رہا ہے کہ نماز کی طرف آ جاؤ، فلاح لے جاؤ، اپنے فائدے کی طرف آ جاؤ، اس سے بڑی بدبختی کیا ہے؟ ہم اس خالق کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دوستو، دین ہے، دین کا اگر ہم ایک جملہ لیں تو بہت دور تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جو دین کو جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا، جس طرح، لیکن ہم اپنا فرض ادا کرتے رہیں۔ جس طرح مشرکین مکہ تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایسے مشکل سوال، صحابہ کرام سے ایسے مشکل سوال کرتے تھے، اس لیے کہ کسی نہ کسی طرح یہ ہماری بات کے نیچے آ جائیں۔ جیسے کوئی صحابہ کرام سے ایسے کوئی سوال ہوتے تھے سمجھ نہیں آتا تھا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا جاتا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی جو ہیں یہ دین کا دروازہ ہے۔ جب کوئی آدمی دروازے سے گنتا ہے جاتا ہے، جو دروازہ ہوتا ہے دروازے کھڑا تو اس کو پتہ ہوتا ہے اندر کون ہے، تو اس لیے ان کو دین کا دروازہ فرمایا گیا۔ ایک مشرکی نے ایک بہت مشکل سا سوال کیا کہ کہا کہ کیا قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے؟ کہا جی بالکل ہے۔ اگر وہ کہیں نہیں ہے تو اب بھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اگر ہے قرآن کے اندر یہ آیت ہے، کہا پھر آپ کا جو خدا ہے وہ کیا آپ جیسے خدا بنا سکتا ہے؟ یہ حضرت علی سے سوال کیا جا رہا ہے مشرکین کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرائے کہا کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے جیسے جتنے چاہے خدا بنا سکتا ہے، لیکن وہ سارے کے سارے اللہ کی مخلوق ہوں گے، وہ خدا نہیں ہوں گے، کیونکہ خدا بنانے والا ایک ہی ہے۔ کتنا پیارا جواب تھا۔ جو اللہ والے لوگ ہیں وہ دشمنوں کے سوالوں کے جواب بھی دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔